وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا. مصطفیٰ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. صوت فرقت سے دل جب پریشاں ہوا، صوت فرقت سے دل جب پریشاں ہوا، لب لا تقنطوا کا پیام آ گیا، لب لا تقنطوا کا پیام آ گیا. مصطفیٰ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. جب مدینے میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، جب مدینے میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، لوگوں سے دائیں خیر الانام آ گیا، لوگوں سے دائیں خیر الانام آ گیا. مصطفیٰ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، پھر کروں ورد آقا واحد. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. معزز اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع عظمت قرآن ہے. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کی وساطت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر پہ نازل کیا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس سے ہمیں دین کا شعور ملا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کی حفاظت کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کی پاکی کے بارے میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. جب اللہ کے عالم نے اس دنیا کے نظام کو بنانا چاہا تو اس معنی دنیا پر سب فرشتوں کو اکٹھا کیا گیا. سب فرشتے حیران و پریشان تھے کہ آج کون سا دن ہے جس کی وجہ سے ہمیں جمع کیا گیا ہے. مگر کچھ دیر کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی زبان مبارک کما یلیق بشأنہ سے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. جب تلاوت ختم ہو گئی تو سب فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلے، گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اللہ کتنا مقدس ہوگا وہ نبی جس پہ قرآن اترے گا. اللہ کتنی مقدس ہوگی وہ امت جس کے حصے میں قرآن جائے گا. اللہ کتنے مقدس ہوگی وہ سینے جن پہ قرآن محفوظ ہوگا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں. Honorable Chief Guest, worthy Principal, respected teachers and my dear study fellows, Assalamu alaikum. A warm welcome to everyone out here. Today I am going to put forward my thoughts on value of time. Time is above all in our lives. Once lost, we can never get it back. It always runs in forward direction, never in backward direction. Everything in the world needs time.
Nothing happens before time. If something is not done in time, that means we have lost time for forever. Now for us students, understanding the importance of time is paramount. We all must realize that time management is the key to success. Prioritizing things and doing things before time is the key to success. It makes all our life simpler. Let me give an example. If we do not study every day and cope up with the syllabus, it will be challenging for us to complete the whole syllabus just before exam. It is a simple example of time management. Starting from waking up in the morning to going to bed, we all must maximize the utilization of this golden opportunity we get. Time is valueless. It cannot be compared with any other physical things available in our life. How will I put it there? Time is free, but it's priceless. You cannot own it, but you can use it. You cannot keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you cannot get it back. We all must know the importance of time. Our thoughts should be proper utilization of time without wasting a single minute. It will lead us toward paths of لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أيها الإخوة المؤمنون إن القرآن الكريم يهدي أتباعه للحق ويأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة واتباع منهجه وسلوك طريقه سبب للسعادة في الدنيا والآخرة والمسلم يرتقي بالقرآن منازل الجنان فمنزلته في الجنة بقدر ما قرأ ورتل في الدنيا من القرآن الكريم أما هدايته للحق والصواب في كل الأمور فقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وأما أنه يدفع لصاحبه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ومن فضائل قراءة القرآن أن قارئه له بكل حرف يقرأه 10 حسنات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة ب10 أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ومن أسرار قراءة القرآن أن قارئه يكرمه الله يوم القيامة ويرضى عنه فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارغب يزاد بكل آية حسنة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عباد الله أتعلمون من هم خيار هذه الأمة اسمعوا إلى الحديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وروى المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله فاللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان ولا تجعلنا من المعرضين عن أوامره اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان فلا أرز تفرقنا ولا عرق يمزقنا
نار جهنم خالدين فيها أبدا. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یا قرآن سینوں میں. علماء اکرام، منصفین نظام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی، آج میری تقریر کا موضوع ہے عظمت قرآن. محترم سامعین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کی وساطت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ازل پر نازل کیا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس سے ہمیں دین کا شعور ملا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کی حفاظت کے بارے میں فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی پاکی کے بارے میں فرمایا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. کفار کو چیلنج کرنے کے لیے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. جب اللہ کے عالم نے اس دنیا کے نظام کو بنانا چاہا تو آسمانی دنیا پر سب فرشتوں کو جمع کیا. سب فرشتے حیران اور پریشان تھے، آج کون سا دن ہے جس کی وجہ سے جمع کیا گیا ہے. مگر تھوڑی دیر بعد اللہ رب العزت نے اپنی زبان کما یلیق بشأنہ سے سورۃ الیاسین کی تلاوت شروع کی. تلاوت ختم ہو گئی تو فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلے، وہ سمندر کو کودے میں بند کر دیا. اللہ کتنا مقدس ہوگا نبی جس پہ قرآن اترے گا. اللہ کتنی مقدس ہوگی امت جس کے حصے میں قرآن جائے گا. اللہ کتنا مقدس ہوگا سینہ جس میں محفوظ ہوگا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے: کیوں نہ ہم ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتاب الرحمن الرحمن ونحن بأن الله جل جلاله ملك عظيم البطش والسلطان يملي لبعض الظالمين بظلمهم حتى لا يأخذهم بلا حسبان. يا رب عفوا لا تؤاخذنا بما قد قارف